الحمد لله الذي زين النبيين بنبيه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بتوں پر ہی برسا دے برسانے والے. آمین آمین. اور ہمارے امیر و مرشد سرکار قبر عالم سید و خورشید بابا جب اس شعر کو پڑھا کرتے تو کہتے ہیں کہ عاشق رسول، تو آپ کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں. اہل سنت کا کس طرح سے عقیدہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. بے شک سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. بے شک سبحان اللہ. اور رضا نفس دشمن ہے کب میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اور میں گدا تو بادشاہ، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار سب کا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا. کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا. تو حضرات آج محرم کی 3 تاریخ ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. سرکار امام حسین کے چاہنے والے اس مہینے میں امام حسین کو یاد کیا کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اگر ذرا سی بھی امام حسین کے لیے محبت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ آئے، یہ 2 مہینے آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اس کا دل غمگین نہ ہو. امام حسین کا وہ واقعہ سن کر، کربلا کی وہ تاریخ سن کر اگر اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ امام حسین سے اس سے محبت ہے. امام حسین سے اس کو سچی محبت نہیں ہے. جس کو ذرا سی بھی ذرہ برابر بھی امام حسین سے محبت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین کے ان مہینوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. تو میں سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی برادر مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی کا کلام جب لکھ رہا تھا پڑھنے کے لیے تو میری آنکھوں سے خود اشک جاری ہو گئے تھے. تو میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. وہ اشعار، کلام تو بہت بڑا ہے لیکن چند اشعار بالخصوص آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. لہذا محبتوں کے ساتھ میں رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لکھتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدعا پانے اہل
बाग जन्नत के पेरे मदह गाने अहले बैत तुमको मुज़दाना रिकाए दुश्मनाने अहले बैत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुमको मुज़दाना रिकाए दुश्मनाने अहले बैत बाग जन्नत के बहरे मदह गाने अहले बैत और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। तेरा कुरान पाक में बाईसवां पारा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आयते तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। बाग जन्नत के बहरे मदह गाने अहले बैत। और अब न सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। मैं देखता हूँ कौन कौन हजरात इस शेर को समझेगा कि अब न सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। अब न सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। बाग जन्नत के बहरे मदह गाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। 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 हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। बाग जन्नत के बहरे मदह गाने अहले बैत। और जुमुआ का दिन है किताबें ज़िंदगी पे करके आ। ज़िस्त जो लफ्ज़ है इसका तर्जुमा जिंदगी, यानी आपने जो जिंदगी गुजारी है उसको मद्देनजर रखते हुए शायर कहते हैं कि जुमुआ का दिन है किताबें ज़िंदगी पे करके आ। जुमुआ का दिन है किताबें ज़िंदगी पे करके आ। जुमुआ का दिन है किताबें ज़िंदगी पे करके आ। खेलते हैं जान पर
بلقیس کی حکومت کہ گھوڑے پیے، چرند پیے اور شتر پیے، گھوڑے پیے، پرند پیے اور شتر پیے، مگر فاطمہ کے نام کو پانی نہ دیجیو۔ کیسے ظالم کی حکومت ہے۔ مد نظر رکھتے ہوئے علامہ خواجہ حسن بریلوی لکھتے ہیں کہ کس شدی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرے ہیں، کس شدی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرے ہیں، کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، سبحان اللہ۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ میں دیکھتا ہوں تو اپنے حضرات شعر کو سمجھے گا اور سمجھ کر سبحان اللہ کہے گا کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ یہ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ علامہ حسن رضا فضل بریلوی کہتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، 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 اور اونچی کی خدا نے، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اور اپنے شعر دعا کے ساتھ سماعت کریں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن، واہ واہ سبحان بے اللہ۔ ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحگان اہل بیت۔ اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور حضور کے در والوں سے بھی محبت کرتا ہے، جس کے سینے پر ایک طرف ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم لکھا ہوتا ہے تو دوسری طرف عثمان غنی مولا علی لکھا ہوتا ہے۔ سنی ہوتا ہے وہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے باپ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، نبی کے باپ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہمیں گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں، ہمیں گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، باوقار بزرگ و دوستوں اور جوان ساتھیوں، میں نے خطبہ رسول رکھنے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی مبارک تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے میرے حبیب، میرے محبوب، اے میرے پیارے، فرما دے اپنے منہ سے اور میرے بندوں سے، کیا لا أسألكم عليه أجرا، میں اس پر کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میں اس احسان پر کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. لا أسألكم علیہ کی جو یہ ضمیر ہے اس پر غور کرنا. میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. علیہ کی جو یہ ضمیر ہے اس پر غور کرنا ہے. جس کی مرضی ہو تفسیر اٹھا دے. حضور کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی ریٹرن نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے. کس پر؟ سوچنے والی بات ہے. علیہ اجرا، اس احسان پر، اس عطا پر کہ تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنا دیا. سبحان اللہ. بے تم شک. خدا شناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنا دیا. تم خود نہیں جانتے تھے تم خود کون ہو، میں نے یہ بتا دیا خدا کون. تم چلتے تھے، تم پر شیاطین اترا کرتے تھے، تم چلتے تھے، تم پہ لعنتیں اترا کرتی تھی، لیکن میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بٹھا کر، میں نے اپنے قدموں سے وابستہ کر دامن تمہارے ہاتھ میں دے کر، میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بٹھا کر اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب تم گھر سے آئے ہو مسجدوں کی طرف، تمہارے قدم بعد میں اٹھے ہیں، نوری فرشتوں نے گر کر زمین پر پہلے اپنے پر بچھا دیا. میرے امتیوں، میرے احسانات ہیں تم پر. میں نے تمہیں عظمت دے دی، میں نے تمہیں بلندی عطا کی، لیکن اس احسان پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. سردیوں کی لمبی لمبی راتیں مصلے پر میں روتا رہا، ساری رات تڑپتا رہا. میرے کام، میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، خون نکلا. تم سوتے رہے، میں روتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا. لیکن جب وہ وقت آیا رات کا، وہ پہر کہ جب اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتا ہے اور خود آواز دیتا ہے، میرے بندو میں عطا کرنے والا ہوں، ہے کوئی ماننے والا؟ بے شک. بے شک. حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں، جب وہ وقت آیا کہ جب رب کائنات نزول جلال فرماتا، خود آواز دیتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں، جب وہ وقت آیا تو میں نے اپنی کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ رب سے تمہاری بخشش مانگی. رب حبلی امتی، رب حبلی. سبحان اللہ. تو میرے احسانات ہیں تم پر. لا أسألكم عليه أجرا، میں اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں کچھ سے پکڑ کر جنت کا وارث بنا. لا أسألكم عليه أجرا، میں نے تمہارے لیے دعائیں کی، وطن میں وطن پہ پھرتا رہا، طائف پہ پتھر میں نے کھائے تمہارے خاطر، غاروں میں رہا، سجدوں پہ سجدے میں نے کیے، گریا پہ گریا میں نے کیا، قیام میں نے کیے، سجود کی میں نے کیے. لیکن جب بات آئی رب سے مانگنے کی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، تمہاری بخشش مانگی. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ہاں، اگر تمہیں کچھ احساس ہے میرے احسانوں کا، اگر کچھ حیا ہے میرے احسانوں کا، تو پھر اتنا کرنا کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا، میری آن سے پیار کرنا. یہاں پر ایک اعتراض کیا گیا، توجہ کرو یہ بات. اعتراض کیا کیا گیا؟ اعتراض یہ کیا گیا کہ پہلے نبیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ دین فرمائی تو کہا ان اجریہ الا علی اللہ لا اسألکم علیہ اجرا. انہوں نے کہا جب اپنی امت کو تبلیغ دین فرمائی، خدا کی معرفت کرائی، خدا کا راستہ دکھایا تو کہا یہ احسان کیا ہم نے تم پر، لیکن اس احسان پر ہم کچھ بدلہ نہیں چاہتے، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے.
ان اجریہ الا اللہ، ہمارا بدلہ ہمارے رب کے پاس ہے۔ تو پہلے کے نبی یہ کہیں کہ ہمارا بدلہ ہمارے رب کے پاس ہے، اور تاجدار کائنات نبیوں کے سردار کہیں کہ میں ایک اجرت طلب کرتا ہوں، ایک شے مانگ لی حضور نے، ریٹرن مانگ لی، تو پھر تو عظمت مصطفیٰ میں کمی نظر آتی ہے کہ پہلے کے نبی نہ مانگیں اور نبیوں کے سردار ایک شے مانگ لیں۔ چلو ایک شے مانگی، یہ اعتراض کیا گیا، لیکن اس کا جواب دیا گیا۔ بعض محققین نے، مفسرین نے کہا کہ اللہ یہ جو حرف ہے یہ حرف مستثنیٰ منقطع، یہ عربی گرامر کی بات ہے۔ جب پڑھو گے 10 سال تو تب حقیقت پتہ چلے گی کہ کیا ہوتا ہے عربی، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ میں اب ساری باتیں اتنے تھوڑے وقت میں نہیں بتا سکتا۔ تو بعض محققین نے، مفسرین نے کہا کہ اللہ حرف مستثنیٰ منقطع ہے، لیکن خدا کی عطا سے جو میرے ذہن میں ہے، جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اگر لفظ قل پر غور کر لیا جاتا تو اللہ کو مستثنیٰ منقطع کہنے کی حاجت ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک۔ اگر لفظ قل پر غور کر لیا جاتا تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ دوسری قسم ہے، اللہ حرف مستثنیٰ منقطع ہے۔ کیسے؟ ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا کیا معنی ہے؟ کہہ دو میرے نبی، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بے شک۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو ساتھ میں بولے، کل کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب جانتا تھا کہ میرے محبوب پر لوگ انگلی اٹھائیں گے، ہم مشتمائی کریں گے، فرمایا میرے حبیب تو بات ہی کل سے شروع کرنا، میں تیری طرف کوئی انگلی اٹھنے نہیں دوں گا، تیری طرف کوئی اعتراض ہونے نہیں دوں گا، تو بات ہی کل سے شروع کرنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو آگے شے مانگی رہ جا رہی ہے میرے محبوب یہ تیری طرف نہیں ہے، یہ تو میری طرف ہے، یہ طلب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ طلب خدا ہے۔ میرے محبوب جو تو شے مانگنے لگا ہے، قل یہ میں حکم دیتا ہوں کہ جو تو مانگنے لگا ہے تیری طرف نہیں، یہ تو میری طرف ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ خدا کی طرف کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، او میرے امتیوں جن پر میں نے احسان کیا اور جن پر میرا احسان ہے، اگر تمہیں کچھ حیا ہے میرے احسانات کا، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کرنا کہ جن کی رگوں میں خون رسول گردش کرتا، جن کی رگوں میں خون رسول دوڑتا ہے، ان سیدوں سے پیار کرتے ہیں، جن کو آل رسول کہتے ہو ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ نکل کر آتا ہے، لفظ محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور لفظ مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہاں جو رب کائنات نے استعمال کیا لفظ وہ محبت نہیں بلکہ مودت استعمال کیا۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، جدا کر دو زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر محبت ہو جائے جدا کر دو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر مودت ہو جائے جدا کر دو مر جائیں گے۔ بے شک۔ یہ مودت کا معنی ہے۔ اور امام راضی علیہ رحمۃ رضوان نے اس کی مثال دی، فرمایا یہ جو مچھلی ہے نا، اسے پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ بے شک۔ مچھلی کو پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے۔ کیوں؟ مچھلی کو پانی سے جدا کر دو، مچھلی کی جان نکل جاتی ہے۔ تو کیا نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت، مولا علی کی محبت، فاطمہ الزہرا کی محبت، امام زین العابدین کی محبت، امام قاسم کی محبت، امام علی اصغر کی محبت، امام علی اکبر کی محبت، امام تقی کی محبت، امام لطیف کی محبت، موسیٰ علی رضا کی محبت، امام موسیٰ کاظم کی محبت، کی محبت،
आले रसूल की मोहब्बत सीने से निकाल दे, इसका ईमान निकल जाता। अब कैसा ताल्लुक होना चाहिए आले रसूल के साथ में, इसको भी आखिरी नुक्ता समझाने लगा हूं। किस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। मछली को पानी से क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत नहीं क्या है? ये नुक्ता समझे। मछली को पानी से मोहब्बत है। मछली को पानी से जुदा किया एक बार मरी, कीमा किया गया 2 बार मरी, भूना आग में उसको 3 बार मरी, दांतों की चक्कियों में चबाकर कबाब बनाया 4थी बार, मैदे में गई हजम हुई 5वीं बार मरी। लेकिन जितनी सर्दी है, बाहर बर्फ पड़ी है, खाने वाला पानी पिया जा रहा है, पानी पे पानी पिया जा रहा है। कोई पूछे भाई आज इतनी प्यास क्यों लग रही है, बाहर बर्फ पड़ी है, तुम पानी में पानी पी रहे हो? तो कहता है आज मछली खाई है, मैंने मछली खाई है। ये नहीं कहता कि मोहब्बत वाली मेरे अंदर चली गई, बेशक बेशक मोहब्बत वाली मेरे अंदर चली गई, जिस्म का जुज बन गई है। लोगों, मछली को पानी से मोहब्बत थी, इसलिए जुदा हुई मरी, उसको कीमा किया गया मरी, उसको भूना गया मरी, चबाई गई मरी, उसको हजम किया गया मरी। लेकिन तेरे अंदर जाकर भी पानी पानी पुकार रही है, पानी पानी पुकार रही है। तो बताना ये चाहता हूँ, धमाके करने वालों, गोले बारूद छोड़ने वालों, सीनों को गोलियों से छलनी करने वालों, जबान से तीर चलाने वालों, कसम खुदा की मुहर्रमों के दिनों में आले रसूल से सुन्नी मोहब्बत करते हैं, साले रसूल से मोहब्बत करते हैं सुन्नी। मुहर्रमों के दिनों में ये किसी के ईमान वाले हो जाता है, कोई अपने घर में डर रहे, लेकिन कसम खुदा की ये ऐसी मोहब्बत करते हैं, ये तो कर तो सकते हैं, लेकिन जिक्र आले रसूल छोड़ नहीं सकते हैं, ये अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन हुसैन की मोहब्बत इनके सीनों से निकल नहीं सकती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसके रसूल पाक है सरमाया निजात, इसके बगैर साहिबे ईमान रहोगे। दामन अहले बैत अगर हाथ से छूटा, सुन्नी तो बड़ी बात मुसलमान रहोगे, बेशक सुन्नी तो बड़ी बात मुसलमान रहोगे। हमारे नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जब हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी जो हुसैन का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो हुसैन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो हुसैन का वफादार है वो मेरा वफादार है, जो मेरा वफादार है वो हुसैन का वफादार है, जो हुसैन का वफादार वो मेरा वफादार, और जो मेरा वफादार वो खुदा का वफादार, और जो खुदा का वफादार है वही तो जन्नत का हकदार है। इसलिए मैं कहता हूँ आओ सब निपट जाएं दामने हुसैन से, आओ सब निपट जाएं दामने हुसैन से, ये मिलाएंगे रब से। इनकी ऐसी हस्ती है खुदा वाले जहाँ में जिंदगी का नूर बोलते हैं, वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं, बेशक वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। तो कभी आह लब से निकल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, हमने तो दिल जला के सरे काम रख दिया, अब जिसके दिल में आए वही पाए बस।